معیشت تباہ، ریلوے کا ستیاناش، PIA پر بین الاقوامی پابندیاں، پائلٹ جعلی، لائسنس کینسل، لوڈ شیڈنگ واپس، خزانہ خالی، غربت اور مہنگائی آسمان پر، قرضے دھڑا دھڑ، تبادلے دھڑا دھڑ، غیر متاثر کن کارکردگی، 2 سال میں ABR کے 4 چیئرمین تبدیل، ہائر ایجوکیشن کے 9 سیکٹری تبدیل، IG اور چیف سیکٹری تو پتہ نہیں کتنی بار بدلے۔ تو یہ ہے 2 سالہ کارکردگی۔ جو کہتے تھے وعدے پورے کریں گے، وہ اب کہتے ہیں کہ مدت پوری کریں گے۔ ملک کو ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے دام ایک بار پھر آسمان پر پہنچ گئے۔ آٹا، چینی، گھی، ٹماٹر، سبزیوں، دالوں کے دام آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یوٹیلیٹی سٹور پر بھی اشیاء کے دام مہنگے ہو گئے ہیں۔ اب نااہلی کہیں اسے یا قابلیت کا فقدان کہیں کہ حکومت ایک بحران سے نکلتی ہے تو دوسرا بحران منہ کھولے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا بحران خود ہی پیدا کر لیتے ہیں۔ یعنی آٹے کے بحران سے بچنے کے لیے حکومت نے ساری گندم بائی کر لی، خرید لی اور آٹے کے داموں میں اضافہ کرا بیٹھی، کیونکہ فلور ملوں کو پھر گندم ملی نہیں اور جو انہیں گندم ملتی رہی وہ مہنگی رہی، تو آج آٹا مہنگا ہو چکا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آٹے کے دام بڑھ چکے ہیں۔ آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے روٹی مہنگی، نان مہنگا اور دیگر چیزیں بھی مہنگی۔ اور اب شنید یہ ہے کہ IMF نے تیسری قسط دینے کے لیے بجلی کی قیمت میں مزید 14 روپے فی یونٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے، تو بجلی 14 روپے فی یونٹ مہنگی کی جا رہی ہے۔ تو وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود نہ آٹا سستا ہوا، نہ روٹی سستی ہوئی۔ ویسے تو وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود نہ چینی سستی ہوئی اور نہ ہی پیٹرول کے دام واپس گئے۔ تو پنجاب میں اس وقت 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت، جو کہ پنجاب حکومت کہتی ہے 860 ہے، لیکن مارکیٹ میں بک رہی ہے 1050 روپے کی۔ اور حالت یہ ہے کہ اب تو الائچی اور نمک جیسی چیزوں کے بھی دام بڑھ گئے ہیں، دگنے ہو گئے ہیں۔ ہاں سب کیا کرتے تھے؟ اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے حکمران کرپٹ ہے۔ تو ویسے بھی آج کل جو چیزیں مہنگی ہوتی ہے اسے مافیا قرار دے دیا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے چینی کو مافیا کہا، پھر گندم کو مافیا کہا، پھر آٹے کو مافیا کہا، پھر ٹرانسپورٹ کو مافیا کہا، پھر پیٹرول والوں کو مافیا کہا۔ اب اور بھی مافیا منہ کھولے کھڑے ہیں۔ آلو مافیا، ٹماٹر مافیا، سبزی مافیا، نمک مافیا اور الائچی مافیا۔ اب اس سے لڑنے کے دعوے کیے جائیں گے۔ مہنگائی اس وقت بھی 11-12% اوپر چلی گئی ہے۔ حکمران جماعت کے پچھلے سال بھی مہنگائی 13-14% تک پہنچ گئی تھی۔ دوسرے سال میں بھی مہنگائی تھوڑی سی نیچے آئی، لیکن اب واپس اسی طرف جا پہنچی ہے۔ تو بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، پیداوار میں مسلسل کمی، مہنگائی اور بے روزگاری بے چینی اور اضطراب بڑھا رہی ہے۔ لیکن حکومت اب بھی سیاسی مخالفین سے حساب چکتا کرنے پر تلی ہے۔ کہیں پر JIT کھیلی جا رہی ہے اور کہیں پر کوئی اور تماشا جاری ہے۔ پچھلے دور حکومت میں خاصا مہنگائی کا ذمہ دار حکومتوں کی کرپشن کو قرار دیتے تھے، بجلی کے بل جلایا کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار بھارت یا اسرائیل کو قرار دیا جائے گا، یا پھر ہاں صاحب اس پر بھی توجہ دیں گے؟